رضي الله عنهم ورضوا عنه نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی اہل علم، دوست، احباب اور شاگردوں کا اصرار ہوا اور یہ مشورہ ہوا کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں جو دین کے ماخذ میں اور 1500 سال پہلے جو تعلیمات قرآن، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا افتراق اور اختلاف کا شکار ہونے سے پہلے بھی جو نظریہ اور تصور اور عقیدہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین تربیت یافتہ شاگردوں، تلاميذ، صحابہ، جانثار ساتھیوں کے بارے میں جو تعلیمات قرآن نے دی ہیں، جو تعلیمات خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، جو مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہیں اور جن سے دستبردار ہو کر مسلمان رہ ہی نہیں سکتے، اس کا مثبت انداز میں طلباء اور عام مسلمانوں کے لیے اظہار کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اہل علم اور جو یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بیان کریں، وہ آس پاس میں بہت زیادہ بہتر درجے کے لوگ، اعلیٰ درجے کے لوگ موجود ہیں جن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ چیز پیش کریں اور ہم سب کو وہ چیز وہ سمجھائیں۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں ہمارے بہت بڑے علماء اس چیز کو زیادہ خاص توجہ کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ہر دور میں فتنے ابھرے ہیں اور ہر دور میں آزاد پسند جو ذہن ہیں اور ایک خودرو گھاس کی طرح بغیر کسی ضابطے کے اسلام کے بارے میں جو نقوش کتابوں میں ہیں، ان کو نفوس سے ہٹ کر جب وہ ان حروف کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے نتائج آزادی کے طور پر نکالتے ہیں آزادانہ انداز سے، وہ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے خاموش اور پرامن صاف و شفاف پانی کے تالاب میں جس طرح سے پتھر پھینکا جاتا ہے اور اس میں وہ لہریں بن جاتی ہیں اور ایک قسم کا اس میں ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں۔ کبھی لگتا تھا کہ شاید اس انتشار سے اب اسلام نکل ہی نہیں پائے گا اور مسلمان اپنے دین کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن بعد میں حالات نے اور وقت نے اور اسلام کے اندر کی قوت نے اور فکر کے رسوخ نے اور علماء کی کاوشوں نے یہ سب کے سامنے ثابت کر دیا کہ جو کچھ حقیقت رکھتا ہے وہ بعد میں موجود رہتا ہے، اور جو چیز بے حقیقت ہوتی ہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح اڑ جاتی ہے، اگرچہ وہ دکھائی دیتی ہے کہ بہت زیادہ غالب آ گئی ہے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ جھاگ تو اڑ جاتی ہے، اس کا کوئی قرار نہیں ہوتا، اور جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے اس کا وہ نیچے والا پانی وہ وہیں ہوتا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جو سیدھا اور سادہ دین ہے
صالح فکر ہے، سواد اعظم کا نظریہ اور عقیدہ ہے، وہ اسی خاموش پانی کی طرح تہ میں ہے، اور جو اوپر کی جھاگ ہے جس نے لگتا تھا کہ سب چیز کو اوور شیڈو کر دیا ہے، وہ اڑ جاتی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو راسخ علماء ہیں وہ اس چیز کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں اور اپنا وقت استعمال کرتے ہیں۔ شاید بڑے بڑے علماء اسی لیے ان وقتی فتنوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ چونکہ شاید صحیح معنی میں اپنی بات کروں گا طالب علم کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی ایک سطح چاہیے۔ ہم لوگ چونکہ ظاہری حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وقتی پریشانیوں اور فتنوں کا جواب اسی وقت دینا چاہتے ہیں، اور ہم میں شاید دور اندیشی بھی کم ہوتی ہے۔ خیر، اس وجہ سے شاید ہم جلدی کسی بات کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا ایک دم جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنا ذہن اسی طرح سے بنایا ہوا تھا کہ جو بھی کام کریں وہ مثبت انداز سے اپنا کریں، آس پاس کی حالات کے ساتھ نہ چھیڑیں، نہ کسی چیز کو فتنہ کہہ کر کے اس کے ساتھ خام خواہ میں اپنے آپ کو الجھائیں، جس کا نتیجہ بعد میں یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ہمارے اندر نام سے تو بہرحال تفاوت ہوتا نہیں، اور خود ہمارے اندر چونکہ جو فتنہ ہے، اور اس فتنے کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ کسی کی نہ مانے، کسی کو نہ مانے۔ جو میں کہیں اور وہاں ایتھیزم کے لیکچرز میں عرض کرتا ہوں اکثر کہ ویسٹ میں یہ جو چیز چلی کہ نتھنگ از سیکریڈ، نو بڈی از بیونڈ کرٹیسزم۔ تو پھر جب آپ دیکھیں گے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ بھی کرٹیسزم کے دائرے میں آ گئے، اور وہ بھی 21ویں صدی کے لوگوں کے کرٹیسزم کے دائرے میں آ گئے، تو جب وہ چیز وہاں نہیں رہی تو پھر ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ ہم اگر کوئی بات کریں چاہے کمال احتیاط اور انصاف کے ساتھ بھی کہیں، لیکن ہر بات میں سے کیڑے نکلتے ہیں، اور ہر شخص کو مجروح کرنے کے لیے دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ چیز بھی سامنے تھی۔ پھر کیا اس کا مثبت نتیجہ نکلے گا جو ہم عرض کریں گے مخلصانہ طریقے پر، طالب علمانہ گزارش کریں گے، کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر اچھی بات کے اندر بھی کیڑے نکالے جا سکتے ہیں، اس کا دروازہ بالکل بند نہیں ہے، اور یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے، موت کا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا، اور اس کا استحضار۔ اللہ باریک بین ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہر آدمی جو زبان سے بات نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کو لکھنے والا وہی ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے وہ سارا عمل پیش ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جب لوگوں نے اس وقت ملحوظ نہیں رکھیں، جب ان کی تنقید سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی محفوظ نہیں رہتی براہ راست یا بالواسطہ، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس احساس نے کہ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا، خاموش کر دیا، اور یہی اس طالب علم نے ارادہ کر لیا کہ کسی بھی چیز کو نہ چھیڑا جائے۔ لیکن اصرار ہوا، پھر اس پر غور کیا۔ میں دیانتداری سے آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا، میں بہت دیر تک یہ سوچتا رہا کیا کروں۔ تو میرے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ چلو ایک کوئی نیک فعال لیں۔ تو آج فجر کی نماز سے پہلے میں اپنا ذہن دوڑا رہا تھا کہ میں قرآن کی کس کی آیت کو یاد کر سکتا ہوں، یعنی مجھے یاد آ سکتی ہے۔ الحمدللہ اس معنی کی تقریباً تمام آیتیں رکھی ہیں اللہ نے جو ذہن میں ہیں، ان کو مستحضر کر رہا تھا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سے متعلق کہاں کون سی اور کتنی آیتیں آئی ہیں قرآن میں۔ یہ خیال چل ہی رہا تھا کہ تو فجر کے بعد میں قرآن مجید پڑھنے لگا، اور جو پہلی آیت میری نظر سے گزری وہ آیت تھی وہ جو کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما فی الارض ما الفت بین
قلوبہم، کہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کے بیچ میں آپس میں ڈال دی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو کچھ بھی مال و دولت ہے اور جو کچھ بھی ہے متاع، یہ آپ سارا خرچ کر دیتے، آپ وہ محبت نہ ڈالتے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان کے دلوں میں وہ محبت ڈال دی. تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی آپس کی محبت کو جس انداز سے قرآن مجید کی اس آیت میں ظاہر کرنا چاہا، اس کو کس انداز سے بیان کیا، یعنی اس کے حد کو کیسے بیان کیا. قرآن مجید کچھ اس طرح کے الفاظ بھی بیان کرتا ہے جس کے معنی، جس کا جتنا شعور کام کرتا ہے، تخیل کام کرتا ہے، ادراک کام کرتا ہے، حس کام کرتی ہے، وہ اتنی وسعت کے ساتھ ان میں معنی کو سما سکتا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو کچھ بھی ہے اگر آپ اس سب کو کھپا دیتے، خرچ کرتے، صرف کرتے، محبت آپ اتنی نہ پیدا کرتے کسی کے دل میں. پہلے بتائیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اخلاق اور محبت اور درد دل اور دل سوزی اور لوگوں کا خیال رکھنے والا کتنا بنایا تھا. اس کے ارد گرد کتنے لوگ جمع ہو جاتے تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا صحابہ کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کے اخلاق میں، کردار میں، مزاج میں ترشی ہوتی، آپ کا چہرہ مبارک کبھی اظہار اتنا کرتا ناراضگی کا تو لوگ آپ کے پاس نہ ٹھہرتے، یہ نہیں آتے آپ کے قریب، ترشرو آپ ہوتے، آپ کو گرہ چڑھتی آپ کی پیشانی مبارک پر کبھی ان سے، تو یا برداشت نہ کر پاتے، ان کی کڑوی کسیلی کو سہتے نہیں، تو یہ کیسے آپ کے قریب رہتے. وہ تو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ کیا تعلق رہا، ان لوگوں کا، دشمنوں کا بھی تھا. لیکن خود وہ آپس میں کیسے تھے، شیر و شکر رحماء بینہم، جہاں ایک جگہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ساری دنیا خرچ کر دیتے، اتنی محبت پیدا نہ کرتے جو اللہ نے ان آپ کے ساتھیوں کے بیچ میں محبت پیدا کر دی. تو ایک دم یہ آیت جب میں نے پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اکثر الاحیان کون ہوا کرتے تھے؟ ہاں کیا ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد رضی اللہ عنہم اجمعین، عشرہ مبشرہ، اہل البیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، عام بھی خاص بھی، علماء، فقہا، مزدور، تجارت کرنے والے، سیدھے سادے، سب لوگ آپ کے پاس ہوتے تھے. آپس میں ان کی کتنی محبتیں ہوتی تھیں، اس کی گواہی قرآن نے دے دی. ابھی آپ روایات میں نہیں آئیے، یہ خود قرآن کہتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک دم اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تمہیں جو نظر آئے، نتیجہ نکالنے سے پہلے غور کرو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے، ان کو آپس میں کتنی محبتیں ہیں، ان کے دلوں کو خدا کے سوا کون جانتا ہے. اس کی گواہی خود اللہ دیتا ہے کہ یہ اتنی محبت آپس میں آس پاس رکھتے ہیں، تم ساری دنیا خرچ کر کے کسی کے دل میں وہ محبت نہیں ڈال سکتے ہو. یہ اللہ نے اعلان کر دیا. تو مجھے ایک دم وہ خیال آیا کہ میرے اکثر دوست احباب یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم کچھ کہو، اپنے طالب علمانہ جو سطح ہے تمہاری اس میں کچھ کہو. تو میں نے بہت غور کر کے یہ سمجھا کہ یہ تو کار ثواب بھی ہے، نیکی کا کام بھی ہے، مسلمانوں کے سامنے حق بات کے رکھنے کا موقع بھی ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس میں میری آخرت کا سامان بھی ہے. اور جہاں مجھے لگتا ہے طالب علمانہ طور پر کہ یہاں معنی یہ ہیں، امت نے اس کو اس طرح سمجھا ہے، اس بات کے اظہار کرنے کا بھی موقع ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کی جو سمجھ ہے وہ خود دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ
اپنی سمجھ کو کس طرح سے صحیح سمجھتا ہے کہ اللہ کے دربار میں یہ قابل قبول ہے، وہ اس پر چلے۔ میرا اس طرح کی گفتگو جو میں ابھی انشاءاللہ سلسلہ وار شروع کروں گا انشاءاللہ صحابہ کرام کے بارے میں، اس میں نہ میں کسی سے الجھنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی سے براہ راست اختلاف کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کی فکر کو سامنے رکھ کر اس کے توڑ کے لیے اٹھا ہوں۔ میں ایک مثبت انداز میں جو لوگ اس وقت عوامی دنیا میں صحیح بات کیا ہے، کنفیوژن سے نکل کر صحیح بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں وہ چیز جتنی میری نظر ہے اتنا ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ سیاہ کیا ہے سفید کیا ہے۔ اس میں اگر میری نظر، میرا مطالعہ اور میری ذہن کی پہنچ کسی کے خیالات کے ساتھ ٹکرائے، وہ میرا مقصود نہیں ہوگا کہ میں ٹکرانے کے لیے اٹھا ہوں۔ میں اپنی نظر پیش کروں گا، ہر ایک کو اپنی نظر پیش کرنے کا حق دیتا ہوں، وہ کریں۔ اور پھر جب میں اپنی نظر اور اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں، اسے کس سند سے میں پیش کر رہا ہوں، اور اگر میں اس کو یہ کہہ کر پیش کر رہا ہوں کہ یہی مسلمانوں کا نظریہ ہے، تو اس کو میں کس طرح سے ثابت کر رہا ہوں کہ یہ میرا نظریہ نہیں ہے، یہ 1500 سال سے مسلمانوں کا نظریہ رہا ہے۔ بلکہ مسلمانوں میں بھی آپ ابھی پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کن مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، تو میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ آئیے ہم نہ وہ بنے، نہ یہ بنے، نہ یہ بنے، ہم مسلمان بنے، اور ہم قرآن سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، معلوم کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے یہ سمجھا کہ میں قرآن اور حدیث سے استدلال کروں گا، لیکن پہلے ایک بنیاد کو میں سامنے رکھوں گا، وہاں سے میں پھر آگے بڑھوں گا۔ بہت کچھ بنیادیں مان کر ہی تو آگے جانا پڑتا ہے۔ آپ سائنس میں چلے جائیں، آپ سماجیات میں چلے جائیں، آپ کسی بھی فکر میں اور علم کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، اس کے کچھ اپنی بنیادیں ہوتی ہیں، اور ان بنیادوں کو مان کر آپ چلتے ہیں۔ جب آپ دین میں آتے ہیں، مذہب میں آتے ہیں، تو وہاں بنیادیں اس کا عقیدہ ہوتا ہے، ان پر آپ سوال نہیں اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں شہادتین ہے عقیدہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جو چیز آپ کو اس پورے توحید اور رسالت کے پورے جو اس کی دنیا ہے عقیدے کی، اس سے جو ٹکراتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ پوائنٹ آف ریفرنس آپ اس کو بناتے ہیں، شہادتین کو، جو چیز ٹکراتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو آپ بنیاد بناتے ہیں۔ اسی طرح سے نمازیں 5 ہیں، ان کو آپ بنیاد بناتے ہیں۔ اب جو کوئی بھی طریقہ آپ کو اس سے ٹکراتا ہے نئی کسی نماز کا، آپ اس کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک ضابطہ بنا ہوا ہے۔ ضابطے کو تو ماننا ہی پڑے گا آپ کو۔ جب آپ ضابطہ مان لیتے ہیں تو آپ انحرافات سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ضابطے ہیں، اگر آپ ان ضابطوں سے نکل کر پھر اپنے نئے ضابطے تیار کریں گے، اپنے نئے اصول تیار کریں گے، تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے جو ہر آدمی مانتا ہے۔ تو خیر، میں نے انتخاب کیا، سوچا سمجھا اور انتخاب کیا، اور میں نے کہا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر، قرآن مجید آیات بینات کا مجموعہ ہے، اور آیات بینات سے جب علوم اخذ کیے گئے، قرآن سے جب علوم اخذ کیے گئے اور علوم کا استناد قرآن کے ساتھ جوڑا گیا، حدیث سے جو علوم اخذ کیے گئے، اسی طرح سے جو فقہ القرآن، فقہ الحدیث بعد میں اخذ کیا گیا، اصول جو بعد میں اصولیین نے اخذ کیے، ان سب کی بنیاد قرآن سنت بنی، اور جو متفق علیہ ہیں، وہ جو عطر ہمارے سامنے پیش کیا گیا، آپ دودھ کو تیار کر کر کے جو بعد میں گھی تیار کرتے ہیں جسے آدمی کھاتا ہے، اور مکئی پیس کر کے اس سے پھر آٹا نکلتا ہے، پھر اسے گوندتے ہیں، پھر روٹی تیار ہوتی ہے اور عام آدمی وہ روٹی کھاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر جب ڈاکٹر بعد میں نسخہ تجویز کرتا ہے اور بیمار کے ہاتھ میں تھما کر کے وہ دوائی لاتا ہے اور کھاتا ہے، اسی طرح سے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر جو بعد میں اس کا جو خلاصہ ہمیں عقیدے کی شکل میں مسلمانوں کو دیا گیا، جس پر سارے مسلمان متفق ہیں، میں نے کہا کہ اس کو میں سامنے رکھوں، اور اس سے میں پھر اپنے جو اگلا سفر ہے میں وہ اس کو شروع کروں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ مجھے بہت اس چیز کا بہرحال احساس ہے اور ڈر بھی ہے کہ کبھی کبھی
سینسزم کے ماحول میں، بے اعتباری کے ماحول میں، جب کانفیڈنس بالکل نہیں رہتی، ٹرسٹ نہیں رہتا ہے، تو ہر مثبت بات سے منفی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، اور پہلے ہی دل کے اندر ایک پری کنسیوڈ ایک نوشن رکھ کر آدمی کسی کو بھی مخلص سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آگے میں اب اپنا جو گزارشات کرنی ہے وہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ العقیدۃ الطحاویہ ہے۔ یہ امام طحاوی نے قرآن و سنت سے جو 1500 سال سے مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے، اگرچہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا، امام ابو یوسف کا، امام محمد کا رہا ہے، لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ ساری امت نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اصولی طور پر میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا، اس میں جو اصول بتائے گئے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، جن لوگوں کا صحابہ کرام کے بارے میں دوسرا رخ ہے، اصولی طور پر وہ بھی ان باتوں کو مانتے ہیں، اصولی طور پر وہ ان کو مانتے ہیں، لیکن جب ان اصول میں تشریح کا مرحلہ آتا ہے تو تشریحات میں ان کی تفصیلات مختلف ہو جاتی ہیں۔ بس جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں جو چیز بھی قرآن مجید نے کہی ہے وہ اس کو ضرور مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ وہ قرآن ہے، اور قرآن کو ماننے والا ہر آدمی اس کو ماننے کا مکلف ہے۔ لیکن جب پھر اس کی تشریحات اور تفصیلات کی بات آتی ہے تو تفصیلاتی عقیدہ میں راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں وہ اصول پہلے عرض کروں گا اور پھر اس کی بنیاد بتاؤں گا۔ دیکھیے یہ بات فرمائی گئی ہے عقیدۃ الطحاویہ میں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ سلیس ترجمہ سنیے، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا پہلا خاصہ ہے کہ من جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت نہ ہو یا کسی ایک سے بھی محبت نہ ہو تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے، ہر نبی پر ایمان فرض ہے۔ تمام انبیاء میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مان رہے ہیں، لاکھوں انبیاء کو آپ مان رہے ہیں، ایک نبی پر ایمان نہیں ہے تو آپ کا حضور پر ایمان بھی معتبر نہیں، مومن ہی نہیں ہو سکتے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ کفر ہے، بواہ، کفر بواہ ہے، واضح کفر ہے کہ ایک بھی نبی کو نہ ماننا۔ اتنا ہی اگر آدمی کہے میں ان نبیوں کو مانتا ہوں جو قرآن میں ہیں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں جن کو اللہ نے بھیجا ہے، بغیر تخصیص کے بھی کہہ دے کہ کسی ایک نبی کو نہیں مانتا ہوں، ضروری نہیں ہے سب کو ماننا، اتنا کہنے سے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ، اسی طرح سے جب ہر نبی پر ایمان لازمی ہے، ہر صحابی سے محبت لازمی ہے، یہ آپ کے کفر اور ایمان کا نہیں۔ یہ اہل السنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام 73 فرقوں میں سے جو فرقہ جنت میں چلا جائے گا تو اس کی خوبی جو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جنت میں جانے والا جو طبقہ ہوگا 73 فرقوں میں سے، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ما یہاں کیا ہے؟ ما میں عقیدہ بھی آتا ہے، عمل بھی آتا ہے۔
ما انا علیہ جس عقیدے اور عمل پر میں ہوں، واصحابی اور من جملہ میرے صحابہ، جو ان کا ایمان ہے، جو ان کا عقیدہ ہے اور جو ان کا مجموعی طور پر طرز زندگی ہے، جو اس کی اتباع کریں گے وہی جائیں گے جنت میں۔ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہم ان سب صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ کیوں اس محبت سے ہم ان میں شامل ہو جائیں گے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو آپس میں محبت تھی، چونکہ وہ صحابی تھے اور ہر صحابی دوسرے سے صحابی ہونے کی وجہ سے محبت رکھتا تھا، یہ اس پر لازم تھا کہ یہ صحابہ کی جماعت کا آدمی ہے، اور وہ صحابی اس سے محبت رکھتا تھا اور یہ بتایا اللہ نے، اس لیے ہم ان سے محبت رکھیں تو ہم ان کے ساتھ ہو گئے اور وہ جنت میں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ تو یہ محبت پہلی علامت بن گئی صحابہ کے ساتھ جنت میں جانے والوں کی۔ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، دو لفظ ہیں عربی کے، افراط اور تفریط۔ اس اعتبار سے ہم یہ جو نفرتو ہے اس کو ہم پڑھیں گے نفرتو نفرتو۔ تو یہ خیر یہ جو عربی جاننے والے ہیں، نفرتو باب افعال سے نکلا ہے یعنی افراط، اور نفرتو باب تفعیل سے نکلا ہے یعنی تفریط، افراط و تفریط۔ تفریط کہتے ہیں کسی چیز میں کمی کرنے کو، اور افراط کہتے ہیں کسی چیز میں زیادتی کرنے کو۔ اگر اسے پڑھیں گے وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم صحابہ کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں لیکن حد سے نہیں بڑھاتے ان کو، جتنی حد کی محبت کرنی ہے اتنی ہی کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے نفرتو پڑھیں گے، دونوں روایتیں قراتیں اس میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو گھٹاتے بھی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کی محبت میں بھی جو ان کے ساتھ جنت میں جانے والے ہیں، جن کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ صحابہ کرام سے محبت کرنے میں اعتدال پر رہتے ہیں، نہ صحابہ کی محبت میں ان کے درجے کو بڑھاتے ہیں نہ ان کے درجے کو گھٹاتے ہیں۔ ان کا صحابی ہونا ہی ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ پھر درجات میں تفاوت ہے، کسی صحابے میں صحابی کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فضیلتیں ہیں، اور کسی صحابی میں ان فضیلتوں سے کم فضیلت ہے، لیکن اس کی جو ایلیجیبلٹی ہے جنت کے استحقاق کی، اللہ کے دربار میں مقبولیت اور قبولیت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی، وہ ایلیجیبلٹی بیسک جو ہے وہ اس نے فلفل کی ہوئی ہے کہ وہ صحابی ہے۔ آگے کی فضیلتیں متفاوت ہیں، کسی کے ایک فضیلت کسی کی دوسری فضیلت۔ جیسے نبی کے ہونے کے اعتبار سے سارے نبی برابر ہیں، یہ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے نبیوں کے بیچ میں نبی کے ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے، سارے کے سارے اللہ کے چنیدہ اور فرستادہ ہیں، ٹھیک۔ اور پھر قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن کچھ کو کچھ فضیلتیں ظاہر ہوئی کچھ سے، منہم من کلم اللہ، کسی نے اللہ سے کلام کیا بالمشافہ، پردے میں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز عطا فرمائی، کسی کو دوسری چیز عطا فرمائی، تو یہ فضیلتیں ظاہر ہونا ہے۔ صحابہ کرام کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، فضائل میں وہ ایک دوسرے سے بہت بڑھ گئے، لیکن ایز صحابی لا نفرق بین احد منہم، یہی قرآنی اصول ہے، صحابی سب صحابی ہیں، بیسک یہ چیز پوری ہوگی۔ سو دا مومنٹ آپ کسی کو صحابی کہہ دیتے ہیں، صحابی کا حکم اس پر لگ جاتا ہے، تو یہ بری ہو جاتا ہے آپ کی کس چیز، آگے میں بتا دوں گا یہ کس سطح پہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ صحابی۔ خیر وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی ایک صحابی سے بھی برأت نہیں کرتے، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں اس صحابی کا ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے اس والے صحابی کو لے لیا ہے اور اس والے صحابی سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ میرا نہیں ہے۔ اس لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ما انا علیہ و اصحابی والا فرقہ جو بتایا جو جنت میں جانے والا ہے 73 سیکٹس میں سے، اس کی ایک یہ خوبی بتائی کہ وہ سارے صحابہ رسول سے محبت بھی کریں گے اور ہر کسی صحابی رسول سے اپنا تعلق بھی ظاہر کریں گے کہ ہاں یہ ہمارے ہیں، ہاں یہ بھی ہمارے ہیں، ہاں یہ بھی ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ کسی ایک سے بھی تعلق کو وہ برات نہیں کرے گا، منقطع نہیں کرے گا تو اب اس جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، لو جی آپ کا توسع کا مسئلہ اس پہ چوٹ آ گئی، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں ہے کہ بھئی لبرل ہیں، یہ صاف سن لیجئے، ایمان ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، چھپاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اور اس بغض کو بظاہر بغض ہے نا ایک نیگیٹو ٹریٹ، لیکن صحابہ سے بغض رکھنے والے کے خلاف جو ہمارے دل میں بغض ہے، یہ اللہ کے رسول کے دل مبارک میں ہماری محبت کا ذریعہ بنے گا، اللہ کے دربار میں ہماری قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ وہ جو ہے نا حدیث میں الحب للہ والبغض للہ، یہ اس سے مترشح ہوتا ہے۔ محبت کرو تو اللہ کے لیے، بغض رکھو تو اللہ کے لیے۔ صحابی سے بغض رکھنے والے سے میں بغض رکھتا ہوں، یہ بغض میں اللہ کے لیے رکھتا ہوں، تو اللہ کے دربار میں یہ بغض میرے اعمال میں شمار کیا جائے گا۔ اور اگر یہاں پر میں صحابی سے بغض رکھنے والے سے ہلکے طریقے سے بھی اپنی محبت کا اظہار جتاؤں گا، چلو بھئی ٹھیک ہے آپ کو بغض ہے، مجھے اس کے ساتھ کیا ہے، ہمیں رہنا ہے، جینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا، میں آپ سے اظہار محبت کرتا ہوں، تو اسی وقت آپ اللہ کے دربار میں گر گئے، اللہ کے رسول کے دربار میں گر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو ان سے بغض رکھے گا اس سے ہم بغض رکھیں گے۔ کیوں؟ یہ احادیث میں آتا ہے، سارے احادیث کا تذکرہ میں ابھی آگے کروں گا۔ کبھی کبھی جو سنایا جاتا ہے کہ لوگ آج بڑے چوٹی کے علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث گھڑی گئی ہے، یہ حدیث درست ہے۔ اس کے پیچھے بھی کتنا، بہت احتیاط کرتا ہوں میں الفاظ کا، وہ بھی آپ کو سامنے آئے گا سب، کہ کس طرح سے لوگ بے احتیاط ہو جاتے ہیں اس میں۔ جب بغض اندر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے لوگوں کو درجے سے نیچے لاتے ہیں، اس کا اظہار بھی دنیا کر دیتی ہے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اوہو، جو صحابہ کا تذکرہ اچھے انداز میں نہیں کرتا، جو کسی بھی صحابی کا نام ادب کے ساتھ نہیں لیتا، ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يَذْكُرُهُمْ بِغَيْرِ الْخَيْرِ، ٹھیک؟ ایک تو یہ ہوا، اور دوسری بات یہ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا تذکرہ ہمیشہ کرتے رہیں گے، ہمیشہ کرتے آئے ہیں، ہمیشہ کیا ہے خیر کے ساتھ۔ یہ ہے پہچان جنت میں جانے والے طبقے کی۔ جو طبقہ صحابہ، چونکہ صحابی نام ہی آیا نا، ابھی اس اختلاف میں نہ پڑھیے کہ کسے صحابی کہیں گے، کون سا صحابی، نہیں، یہ پریشانی اس لیے پیدا ہو جائے گی کہ کچھ بڑے لوگ جن کے ناموں کے ساتھ بڑا جو ہے نا وہ ٹائٹلز لگے ہوتے ہیں، وہ جب ہم کو یہ سناتے ہیں کہ منافق صحابی، میں طالب علم ہوں، میں اہل علم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں خود فیصلہ نہیں دیتا ہوں۔ 1500 صدیوں میں، جو 15 صدیاں گزرے، 1500 سالوں میں، آج تک ایک آدمی یہ ثابت کر کے دے کہ علم کی دنیا میں کیا یہ کوئی اصطلاح ہے منافق صحابی؟ کالی برف، کڑوا شہد، جھوٹا سچ، سچا جھوٹ،
یہ کوئی الفاظ ہوتے ہیں؟ زبردستی ممکن ہے، زبردستی بن سکتے ہیں، اور کسی منطق کے ذریعے سے کچھ جوڑ توڑ کر بنایا جا سکتا ہے. یہ کوئی اصطلاحی نہیں ہے. میں ایک طالب علم ہوں، ادنا، میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ شاید طالب علم کہنا بھی ایک جسارت ہے. کوئی اہل علم ہم جیسے سیدھے سادے آدمیوں کو بتائے کیا اس طرح کی کوئی اصطلاح ہوتی ہے؟ ظاہر ہے یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صاف آپ کا ذہن چلا جائے گا جن حضرات نے ایسی اصطلاحات استعمال کی ہیں. لیکن میں دانے داری سے آپ سے کہتا ہوں، مجھے کسی کو سامنے رکھ کر بات کرنے کی عادت ہے نہیں، لیکن جب بات کرتا ہوں اور چاروں طرف سے باتیں وجود میں آ چکی ہوتی ہیں، اور پھر جب کسی غلط بات پر زد پڑتی ہے خود بخود وہ کیٹیگرائز ہو جاتی ہے کہ یہ کس پر زد پڑی ہے. میں ورنہ شخصیات کو سامنے نہیں رکھتا ہوں. جو بھی صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتا ہم اسے بھی بغض رکھتے ہیں، اور ہمارا شیوا کیا ہے؟ ہر صحابی کا ذکر ہم خیر کے ساتھ کرتے ہیں. وَنَرَى حُبَّهُمْ، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی محبت کو کیا سمجھتے ہیں؟ وَنَرَى، ہم سمجھتے ہیں، حُبَّهُمْ، صحابہ کی محبت، دیناً، یہی دین ہے، وَإِيمَانًا، یہ ایمان ہے، وَإِحْسَانًا، احسان یہ ہے، یعنی ہمارے اسلام کی، ہماری عبادت کی، ہمارے مسلمان ہونے کی خوبصورتی اور حسن اور عمدہ مسلمانی جو ہے وہ صحابہ کرام کی محبت پر مبنی ہے. بہترین مسلمان، عمدہ مسلمان، خوبصورت مسلمان، جنت میں جانے والا مسلمان، حضور کا سچا پکا راست امتی وہ ہے جو صحابہ سے محبت کرے گا، ان کا ذکر خیر کرے گا، ذکر خیر کرے گا. اور وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور صحابہ کا بغض دل میں رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، اور اللہ کے دین سے سرکشی ہے. یہ اصول ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا، ٹھیک ہے ہمیں اس سے ساتھ بالکل اتفاق ہے، یہ بتائیے صحابی کہتے ہی کس کو ہے؟ پہلے وہ تو طے کیجئے، اب آئیے اس پر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. میں اس وقت صرف یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ صحابی کہا کس کو گیا ہے اور صحابی کہتے کسے ہیں جس کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. ایک بات یہ کہوں گا اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ صحابی کی تعریف کو میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن اس وقت کی ویڈیو طویل نہ ہو جائے اس لیے میں صحابی کی تعریف پر ایک بات عرض کر کے بات ختم کروں گا، آگے پھر اور باتیں میں عرض کروں گا. بخاری شریف کے پہلے جس عالم نے شرح کی ہے، شافعی، بہت بڑے جید عالم اسلام کی چوٹی گزرے ہیں، ان کا نام ہے حافظ ابن حجر الاسقلانی. حافظ اس زمانے میں حدیث کے حافظ کو کہتے تھے، قرآن کے حافظ کو حافظ کہتے ہیں بعد میں، یہ بعد والی اصطلاح ہے. پہلے دور میں متقدمین میں حافظ کہتے تھے جو حدیث کا حافظ ہوتا تھا، تو یہ اس معنی میں حافظ ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے صحابہ کرام کے احوال کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ہر صحابی کے احوال کو بیان کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے، عربی میں کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ. الاصابہ آسان لفظ ہے یاد رکھنے کا، جیسے بخاری شریف کا لمبا نام ہے تو بخاری شریف کہتے ہیں. اس الاصابہ میں جو انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے صحابی کسے کہتے ہیں، تو لکھتے ہیں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مسلما ومات علی اسلامہ. زبردست ڈیفینیشن ہے. اور انہوں نے الاصابہ یہ میں بتایا ہے کہ یہ سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے، سب سے بہترین تعریف ہے یہ والی. اس نے ساری جامع معنی تعریف ہے. جامع معنی، جامع کسے بولتے ہیں؟ جامع ڈیفینیشن بولتے ہیں کسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں ایک ایسی ڈیفینیشن آپ بنائیں
جس میں وہ سارے آسپیکٹس آئیں، ایک چیز بھی باہر نہ رہے، اور مانع جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہ ہو، ایک چیز بھی اندر نہ آئے، جو اندر کی چیز ہے جس سے وہ چیز ایکسپلین ہو جائے، اس میں سے ایک بات بھی چھوٹ نہ جائے، اور جو چیز اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے اس میں سے ایک بات بھی اس سے مل نہ جائے، اسے بولتے ہیں جامع مانع۔ تو یہ جامع اور مانع تعریف ہے۔ اب بتائیے اس کے میں ایک ایک لفظ پر آپ سے گفتگو کروں گا، ہلکی سی گفتگو، اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ من لقیہ، جس نے ملاقات کی، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی حیاتہ، حضور کی زندگی مبارک میں، مسلمن، وہ شخص ملاقات کے وقت خود ایمان والا تھا یا مجلس میں آیا ایمان لایا، ملاقات ہو گئی، ومات علی اسلام، اسی شخص کا جب انتقال ہوا تب وہ اس وقت بھی اسلام پر ہی تھا، یہ صحابی ہے۔ کتنی دیر ملاقات کی؟ ایک لمحے کے لیے، حد ہی نہیں ہے۔ وہ 10 سال ساتھ رہا، 20 سال ساتھ رہا، 1 سال ساتھ رہا، 1 ماہ ساتھ رہا، 1 دن ملاقات کی، 1 گھنٹہ ملاقات میں بیٹھا، ایک لمحے کے لیے حضور سے ملاقات ہوئی اور چلے گئے، وہ صحابی ہے۔ ٹھیک، یہی فضیلت ہے صحابی کی، بنیادی فضیلت جو ہے، جس سے کیا کیا درجے اس کو ملتے ہیں وہ آگے عرض کروں گا۔ اس کو کیا کیا ملتا ہے؟ صرف حضور سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں من رأى النبی نہیں ہے، جس نے حضور کو دیکھا، ایک نظر سے بھی دیکھا، وہ تو ڈیفینیشن میں نہیں ہے۔ یہ جامعہ معنی کیسے ہے؟ ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مسلما ومات علی اسلامہ۔ تو کتنی چیزیں ہوگی؟ حضور سے ملاقات ہوئی، ایک، حضور بنفس نفیس حیات تھے، ظاہری جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مکہ مدینہ میں، وہ ساتھی آیا، صحابی آیا مسلمان ہو کر، اس نے ملاقات کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی مبارک میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد یہ دنیا سے چلے گئے، ایمان پر ہی دنیا سے چلے گئے، یہ صحابی ہو گئے۔ اب دیکھیے اس ڈیفینیشن نے کیا کام کیا اور کس طرح سے جامع معنی ہوگی۔ سب سے پہلی بات، اس نے حضور سے ملاقات کی، دیکھا نہیں، اس سے وہ صحابی اندر آ گئے جنہوں نے حضور کو نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھا ہی نہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن صحابی ہیں۔ کیوں صحابی ہیں؟ ملاقات ہوئی، رویت نہ ہو، ملاقات ہوئی، ٹھیک۔ اور اس سے 4 قسم کے لوگ صحابیت سے باہر نکل گئے۔ 4 قسم کے لوگوں میں ایک قسم ہے جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تب وہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں ایمان لایا حضور کے بعد۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب لقاء نہیں ہوئی، ملاقات ہوئی تھی، جب لقاء ایمان کی حالت میں نہیں، حضور سے ملاقات ہوئی، جب انتقال اس شخص کا ہوا تب بھی مسلمان تھا، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ حضور سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی، وہ تو ان کی ہوئی نہیں۔ یہ جب ملے حضور سے تو کفر کی حالت میں ملے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ ایمان لائے، اگرچہ ملاقات ہوئی تھی، صحابی نہیں ہیں۔ جیسے قیصر روم نے جو اپنا قاصد بھیجا تھا تنوخی، جب اس نے ملاقات کی تو تب وہ مسلمان نہیں تھا، جب وہ بعد میں اسلام لے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا چکے تھے، یہ صحابی تصور نہیں ہوگا۔ اور دوسری قسم اس سے باہر نکلے گی، کچھ لوگ تو بالکل مسلمان تھے نہیں، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے زیارت کی، جس کا نام تاریخ میں لکھا ہے ابو ذبیب خویلد بن خالد ہذلی۔ یہ صحابی تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ڈیفینیشن میں ہے فی حیاتہ ہی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا حضور کی زندگی مبارک میں، ایسا نہیں ہوا، یہ بھی باہر نکل گئے۔ تیسرا جو قسم ہے اس کی جو باہر نکلتے ہیں اس ڈیفینیشن سے، جو مسلمان ہونے کی حالت میں زیارت تو کی، ٹھیک، بعد میں مرتد ہو گئے اور مر گئے۔ حضور کے ساتھ آیا، ملاقات کی، اسلام قبول کر لیا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا اور وہیں مر گیا، تو یہ صحابی ہوگا نہیں، کیونکہ ڈیفینیشن میں آتا نہیں، کیونکہ وہ مات علی اسلام، یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا سے جائے بھی۔ جیسے اس میں ہے عبداللہ ابن خطل، ایک شخص تھا، پہلے مسلمان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بھی تھا، لیکن اس کے بعد مرتد ہو گیا، موت ہو گئی اس کی، تو پھر اسی حالت میں۔ اور کچھ ایسے لوگ جو مسلمان تھے، مرتد ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے۔ ابھی حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، مسلمان تھے، گئے کسی جگہ، مرتد ہو گئے، پھر واپس مسلمان ہو گئے، ٹھیک، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، ارتداد کے بعد پھر اسلام قبول کر لیا، لیکن اب اس اسلام کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کی، جیسے قرہ بن حبیرہ، اشعث ابن قیس، یہ دو شخصوں کے نام آتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ 4 آدمی تو نکل گئے اس سے۔ یہاں ایک بات اور جان لینی چاہیے کہ صحابی کی رؤیت کے بھی 2 معنی ہیں، ایک ہوتی ہے رؤیت صحبت، ایک ہوتی ہے رؤیت روایت۔ کوئی بچہ بھی حضور کے پاس لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں اس بچے کو رکھا گیا، ٹھیک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحنیک فرمائی، ٹھیک، منہ میں میٹھی چیز ڈالنا۔ تو جیسے عبداللہ ابن حارث ابن نوفل، وہ جب پیدا ہوئے بچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے 2 سال پہلے یہ پیدا ہوئے تھے، تو وہ جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گود میں لیا اور تحنیک کی، گویا پیدا ہوتے ہی گود میں لایا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے تو یہ 2 سال کے چھوٹے بچے تھے ابھی، ان کی بھی تو رؤیت ہوئی، ان کی بھی تو لکھا ہوئی، کیا یہ صحابی ہیں؟ ہاں یہ صحابی ہیں، درجات ان کے بھی صحابی کے ہیں، لیکن کیا ان سے روایت لے سکتے ہیں؟ یہ کوئی بتا سکتے ہیں کہ میں نے کچھ دیکھا تھا اور کوئی واقعہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ فرمایا کہ نہیں، رؤیت کے لیے جو صحبت ہے اس کی شرط الگ ہے، تمیز اس کی شرط ہے، وہ سن شعور کو پہنچا ہوا ہونا چاہیے، اور صحابی ہونے کے لیے جو لقاء ہے وہ کافی ہو گئی۔ یہ آگے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا تفصیل کے ساتھ، اس پر بھی ہو سکتا ہے بہت لمبی گفتگو چلے گی انشاءاللہ، تو میں کروں گا، اور اس گفتگو کے دوران، ان باتوں کے دوران میں جانبداری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میرے دل میں کسی کو براہ راست کسی کے جذبات کو مجروح کرنے کا کوئی یہ نہیں ہے ارادہ، ہاں البتہ میں سفید کو سفید اور سیاہ کو سیاہ کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور الحمدللہ اس کی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کی جرت بھی عطا فرمائے، اور جتنی عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کا حمد بھی ادا کرتا ہوں، اور وہ میں بے باکی کے ساتھ آپ کے سامنے ادا کروں گا، اور پھر جہاں محبت کا اظہار کرنا ہے وہ کروں گا، اور جہاں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ البغض للہ کا اظہار ہو وہ بھی کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اور ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولادہ واصہارہ وازواجہ وبناتہ وجمیع صحابہ، خصوصاً علی الخلفاء الراشدین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین،
وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عنهم ورضوا عنه.